بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کا واقعہ شیئر کرنے والے ہیں کہ کیسے مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حضرت سارہ علیہ السلام کو بطور کنیز کے طور پر پیش کر دیا اور بعد میں اس کنیز کو کیا رتبہ ملا۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ڈیلی پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ علیہ السلام کافی آسودہ حال تھیں، یعنی کہ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مال مویشی تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنا تمام مال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکالنے کی کوشش کی۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور کہا، سورہ الصفات آیت نمبر 99، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری راہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی یعنی کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں ایک ملک یعنی مصر میں پہنچے جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق کو اٹھا کر لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا، میرے جسم میں جان باقی ہے، میں صندوق سے جدا نہیں رہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس بادشاہ کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و اہمیت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، پروردگار میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت اس بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔
تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس دعا کے بعد بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام کو بطور کنیز عطا کر دی۔ محترم ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بادشاہ کی بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی، جن کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا، آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا، تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال بردبار اور کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا، اور پھر اسی راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔